नेट पर भी 0519224900 ये नंबर है जिस पे हमारे साथ अगले कॉलर हैं। कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर शहनाज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आपका ताल्लुक मेरा इमरान खान साहब से सवाल है। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो मैं भी इंसाफ ही से मुतालिक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी हुकूमत ने हमेशा कानून की बाला करता। नूर मुकद्दम कत्ल केस एक बड़ा केस है जिसने अवाम की तवज्जो हासिल की है। हम देखते हैं कि नूर मुकद्दम के कातिल को अदालत में कभी 20 चेयर पर और कभी स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में इसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालत खराब साबित करके रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है और कहानी हमें कुछ इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हम पाकिस्तान की अदालती तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें कई ऐसे केसेस मिलते हैं जिनमें ताकतवर और साहिब हैसियत मुल्ज़िमान जो हैं वो उनकी जाली बीमारियों से रिलीफ हासिल किया गया। हमारे साहबका नवाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं, और जरदारी साहब और शाहरुख चतोई केस इसकी बड़ी मिसालें हैं। मैं पूछना चाहूँगी ऐसा कब तक होता रहेगा और इस तमाम सूरत हाल को हुकूमती सतह पर अमली अंदाज में किस तरह से ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जी शुक्रिया जी। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारा जो सारा मुल्क के अंदर एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। वो जेल में भी जाएगा तो वीआईपी सेल्स है उसके लिए। उसके वो जब जाएगा अदालत के अंदर तो अपने पूरे चमचे लेके जाएगा, वो फूल फेंकेंगे उसके ऊपर। मैं आपको फिर से ये कहता हूँ कि मैं इसलिए तो मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा था। ये एक चीज़ है, अगर हम एक चीज़ ठीक कर दें, मुझे कोई कहना कि एक चीज़ आप ठीक करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कानून की बालादस्ती। जिस दिन हम ताकतवर को ये प्रिविलेज, और मैं अकेला नहीं हूं ना, बदकिस्मती ये है, मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आज़ाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हम पूरी कोशिश करें। मसलन नैब है, अब नैब आज़ाद है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नैब के अंदर वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज़ आए। हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये जो डाकू हैं बड़े बड़े, इन्होंने चोरी इतने पैसे किए हुए हैं, ये बड़े बड़े वकीलों को पैसे दे देते हैं। वहाँ हमारा सरकारी वकील होता है, उसके पास पैसे बड़े का, उसको हम कम पैसे पे लेते हैं। वो सरकारी वकील जो बड़ा पैसा होता है वो डेट्स पे डेट्स लिए जा रहा है। अभी आप इनकी देखें तो सही कि ये जो बड़े हमारे ये रॉयल फैमिली बनी हुई है कि कानून के ऊपर है, इसका एतजाज़ हसन ने बड़ी अच्छी बात की थी, द शरीफ डॉक्ट्रिन। इनके लिए कानून ही कोई लेता है, ये हमेशा ही बच जाते हैं। या ये जजेस को इनकी माजी, मैं अब की नहीं बात कर रहा, माजी के अंदर या ये जजेस को पैसा खिलाते हैं और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जो माफिया है, जिसको जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया। तो इन्होंने अपने लिए और ताकत, क्योंकि इनके लिए एक्सेप्शन है, बाकी भी ये कर लेते हैं। तो ये एक जहाद है। ये मैं आपको फिर से कहूँ, ये अल्लाह का काम है। इब्न खालदून कहता है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। तो ये हम सब ने मिल के लड़ना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तो जहाद है ये। मैं तो सुबह उठता हूँ और कोशिश होती है कि ये मैं हर रोज़ अपने मुल्क के लिए किसी तरह जो अपना कमज़ोर तबका है इसको हम इसके साथ खड़े हों। और मैं ये जो आपने केसेस भी बताए हैं इनके अंदर मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं खुद आईजी से बात करता हूँ, लेकिन असल में अदलिया के अंदर भी चेंजेस है। और उसमें मैं आपको कहूँ इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहली दफ़ा पाकिस्तान के 74 सालों में उसके अंदर हम इस्लाहत लेके आ रहे हैं। और दूसरा भी हम काम करने लगे हैं। मैं आपको ज़रा एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ कैसे ताकतवर, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहाँ कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बने हुए हैं, जो कि सारे मिल के इकट्ठे हो जाते हैं। कार्टेल्स मतलब मोनोपोली बना के, तो वो चीज़ों की कीमतें ऊपर करते हैं और आवाम के ऊपर महंगाई कायम कर देते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने सारे जो रेगुलेटर्स, ये मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ कि सिस्टम, रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर वो होता है जिसका काम अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। इन बड़े बड़ी कार्टेल से, ये जो बड़े बड़ी मोनोपलीज हैं, ये जो इकट्ठे होके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और कीमतें ऊपर कर देते हैं। तो मैंने रेगुलेटर्स को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ कि क्या वजह है कि तुम नहीं कर सकते कंट्रोल?
اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا 8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے. 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں. اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلاً چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے، یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا، انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے لے لیے اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے. وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں. اور 250 ارب روپیہ، سوچیں میرے پاس اگر 250 ارب روپے آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کروں. دوسری چیز، ایک اور چیز ذرا سنیں. ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 2500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ. اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں، ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اب یہ پھنسے کدھر ہوئے ہیں؟ کمشنر اپیلز پہ پھنسے ہوئے ہیں، اپلائڈ ٹرائبیونلز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہائر کورٹس میں کوئی 30% ہائر کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ سارا ہے. اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو، اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے 2,500 ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھنسا ہوا ہے، صرف 8 ریگولیٹرز کا 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے. کمزور نہیں کرتا کچھ. دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا، طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں، یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ ریگولیٹر تو وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں، ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق ڈنمارک سے ہے. جی میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اوورسیز کے بارے میں فکرمند رہتے ہیں، ان کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے ان کو تمام تر سہولیات مہیا کر رہے ہیں. تو آپ ہی کی وجہ سے پہلی دفعہ ہمیں شناخت ملی ہے. تو سر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ڈنمارک میں ہے وہ پی آئی اے جب کہ دوبارہ اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر رہی ہے، اس میں ڈنمارک کو نظر انداز کر دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ بتا دی گئی ہے کہ یہاں پہ سیل بہت کم ہو گئی. سر یہ نہیں بتایا کہ سیل کیوں کم ہوئی ہے. ان کے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ جی ایس پہ بٹھائے گئے تھے، تعینات کیے گئے تھے، انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں اپنے بڑے پلازے سر بنا لیے ہیں، لیکن اپنی قومی ایئر لائن کا، اپنے ملک کا انہوں نے بالکل نہیں سوچا. انہی کی وجہ سے یہاں پہ ابھی پی آئی اے بند ہو رہی ہے. تو ایک وقت تھا 100 ملین کی سیل تھی ڈنمارک، لیکن جب سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے پی آئی اے کا، اس وقت سے سیل بالکل کم ہو گئی ہے. سر آپ یہاں پہ پی آئی اے کے اپنے بندے لگوائیں، ایک مہینے سے آپ فرق دیکھ لیجیے کہ یہ کس طرح ترقی کرتی ہے. میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروں گا اور جو ایم ڈی پی آئی ہیں ان سے میں فوری طور پہ پوچھوں گا ڈنمارک کا یہ سچویشن کیا ہے، اس کے اوپر میں انویسٹیگیٹ کروں گا. جی اگلے کالر. السلام علیکم. اچھا میں یہ ایک منٹ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں، میرا پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز، کوئی آپ کو مسئلے مسائل ہوں. کئی دفعہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس یہ قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ، یہ طاقتور کے. پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفارمیشن دیں اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر رسپانس نہیں ملا، پھر سے
सेकंड टाइम दें और मैं खुद वो देखूंगा पोर्टल और मैं खुद उसके ऊपर एक्शन लूंगा। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सरदार पूरब शहजाद जनरल सेक्रेटरी तहसील लोरा से बोल रहा हूँ। जी बात कीजिए वज़ीर आज़म से। सर जी मैं ये कहना चाह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब में हम बुरी तरीके से आ रहे हैं। हेलो जी 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 सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब हम बुरे तरीके से आ रहे हैं इस वजह से कि टिकट की जो तकसीब है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। टिकट अपने रिश्तेदारों और पैसे वालों लोगों को दिया गया है, पार्टी वर्करों को नजरअंदाज किया गया। इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। हेलो जी 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 इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। आगे आपकी इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी बड़ी सीधी पॉलिसी है कि मैंने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब ये जो बड़े टिकट्स होंगे तहसील नाज़िम के या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, ये मैं जब तक उनको खुद नहीं देखूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है, यानी मेरिट के ऊपर हम देखेंगे। और अब इस तरह जो आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टिकट्स गलत दिए गए और वो बदकिस्मती से क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला और हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। हालांकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ी जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ। ये आगे नहीं होगा। जी एक सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इन पर टैक्स जो है इस बहुत ज़्यादा टैक्स है। क्या पाकिस्तान में आईटी और डिजिटल ग्रोथ को ये चीज़ रोकेगी नहीं? देखें दो चीज़ें मैं आपको सिर्फ कहूँ। एक सबसे पहले कि जब तक हम अपने मुल्क में चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हमें मसला आता रहेगा कि डॉलर्स की कमी होती जाएगी, उसके बाद रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा तो महंगाई हो जाएगी। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि मेड इन पाकिस्तान में चीज़ें बने। अब देखें ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ये सारे मेड इन पाकिस्तान हैं, मैं कोई बाहर के कपड़े नहीं पहनता। और मेरी कोशिश ये है कि हम हर चीज़ अपने मुल्क में बनाएं। सब कुछ बन सकता है पाकिस्तान में। हमें एक ट्रेडिंग मुल्क बना दिया गया था, सारी चीज़ें जो भी हो जी बाहर से इंपोर्ट कर लो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप ना होने दो। तो हम चाहते हैं यहाँ मोबाइल फ़ोन बने। हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करने से, और जब हम ये ड्यूटीज़ हाई करेंगे तो यहाँ मोबाइल कंपनीज इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में। मसलन सैमसंग मेरे ख्याल में आ गई है, उन्होंने पाकिस्तान में मोबाइल बनाने शुरू कर दिए। तो एक तो हमारा सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए कि पाकिस्तान में चीज़ें बने। दूसरी चीज़ मैं एक लोग कहते हैं जी कि ये अभी IMF के पैकेज में इन्होंने कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दिए 300 अरब रुपए के कुछ। देखें ये भी आपके लिए समझने की चीज़ है। हमारी पूरी ये IMF का बजट नहीं है, इसमें हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। पहले हम जब एग्जेम्पशंस देते थे और जब हम एग्जेम्पशन देते हैं कि जी इंडस्ट्री ज़्यादा तेज़ आगे बढ़े, उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं टैक्स से, हमें पता चला कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं। और मैं अपनी कौम को ये दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो मैंने कानून की बालादस्ती की बात की। देखें 22 करोड़ लोगों का 20 लाख लोग टैक्स दे के बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं, और अगर 20 लाख लोग ही सिर्फ टैक्स देंगे 22 करोड़ लोगों में, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आप कहना मेरे से चाहते हैं जी हर रोज़ की जी हमारे स्कूल नहीं, कई तो एक तो 70 साल के प्रॉब्लम ही कहते हैं कि इमरान खान एक दिन में हल कर दे जी, यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, स्कूल नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रेलवे का हाल देखें, वो फलाने का देखें। जब हम टैक्स ही नहीं देंगे तो मेरे पास पैसा किधर से आएगा मुल्क को ठीक करने के लिए? और अगर आप दुनिया में सबसे कम टैक्स देंगे तो ये समझते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे। तो कोशिश ये हो रही है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, और मैं FBR की भी हम पूरी रिफॉर्म्स में लगे हुए हैं कि FBR के अंदर भी ऑटोमेशन आए। हमने वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए हैं, क्योंकि कई लोग बड़ा सेल्स टैक्स चुराते थे, तो उसके लिए भी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। और बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, अब ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए
کہ اندر سے FBR کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے. اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں, ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں, میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز, اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں, کوئی بیل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یعنی ان کی ٹیکس GDP ریشو ہمارے سے دگنی ہے. تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. جی, خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی کون صاحب بات کیجیے؟ میں محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاولپور سے. شہزاد بولیں. السلام علیکم. جی محمد شہزاد بول رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب, میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں, اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے, لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں, کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں. میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے, تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے, ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے. تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز. ایک اور کالر لے لیتے پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. اچھا جی وزیر صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری, اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی, اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں, ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جو انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر ایک دینی مدرسے ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد, اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8, 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں, یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں, یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے,
سب کچھ پڑھیں, انگریزی بھی سیکھیں, لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھیں. کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سیکھتا ہے یا نہیں, لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے, وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجیے. وزیر فیصل سلام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. عمران خان صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پلان کر رہی ہے لانگ مارچ کا 23 مارچ کو, تو اس حوالے سے کیا ہے کہ چینی کی صورتحال ہے ملک میں, اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آ جا رہے ہیں, تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ, کل گئی پرسوں گئی, اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی, مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز, اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا, اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے, یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی, اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورے کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی, اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے, 35 سالوں میں سب نے مل کے, آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے, سڑکوں پہ نکلنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا, کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا. اس کو پیسے سے پیار ہے. جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا. وہ وہاں بیٹھا رہے گا, ہاں جی آج ڈیل ہو گئی, کل ڈیل ہو گئی, پرسوں ڈیل ہو گئی, یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے, یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے, مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے. میں تو آیا 2018 میں, 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. کوئی کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی,
ان سے جا کے پوچھیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے. اور وہ تو پاکستان کے وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے. سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے, جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا, برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی. کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے, کوئی رولز رائز میں پھر رہا ہے. کدھر سے آیا ہے پیسہ؟ ارے ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے. میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں, پلیز پاکستان آ جائیں. وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. عمران خان نے عوام سے براہ راست گفتگو کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. امریکہ میں 40 سال, برطانیہ 30 سال, جاپان میں 20 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. کینیڈا کے لوگوں کو خوراک کی فکر ہے. امریکہ میں خوراک کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن انہیں بولنے نہیں دیتی, شور مچاتی ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ گھروں کی تعمیر کے لیے بینکس 40 ارب روپے کے قرضے بھی دے چکے ہیں.